بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم۔ میرے محترم بھائیوں، پچھلے سبق میں ہم نے لفظ اللہ کی تفخیم اور ترقیق کا قاعدہ بیان کیا تھا۔ آج ہم را کے قواعد بیان کریں گے، جس میں را کی تفخیم کے قواعد ہوں گے اور را کی ترقیق کے قواعد ہوں گے۔ تو را کس حال میں مفخم پڑھی جاتی ہے؟ نمبر 1، را مفتوح ہو، یعنی را پر زبر ہو، جیسے ربنا، رؤوف، رحیم، رسول۔ تو یہ فتحہ کی حالت میں را کی تفخیم کا قاعدہ ہے۔ نمبر 2، را مضموم ہو، یعنی را پر پیش ہو، جس کی مثال یہ ہیں ربما، غفور، رسل، منتصر۔ تو یہ را متحرک کے قواعد تھے۔ اب ہم را ساکن کے احوال بیان کریں گے کہ را ساکن کس حال میں مفخم ہوگی اور کس حال میں مرقق ہوگی۔ تو را ساکن ما قبل حرف کے تابع ہے۔ ما قبل حرف کے مطابق وہ پر یا باریک پڑھی جائے گی۔ قاعدہ نمبر 3، را ساکن ہو اور اس سے پہلے حرف پر فتحہ ہو، یعنی اس سے پہلے حرف پر زبر ہو، جس کی مثالیں آپ سماعت فرما لیں، جیسے برق۔ اب آپ غور فرما لیں، را ساکن ہے اور اس سے پہلے با پر فتحہ ہے، تو اس فتحے کی وجہ سے یہاں را پر ہوگی، یعنی را مفخم ہوگی۔ ترمیہم، ترمیہم، یہاں بھی را ساکن ہے اور اس سے ما قبل یعنی اس سے پہلے تا پر فتحہ ہے، یعنی تا مفتوح ہے، تو اس فتحے کی وجہ سے یہاں را پر ہوگی۔ وانحر، وانحر، یہاں بھی را ساکن ہے اور ہا پر فتحہ ہے، یعنی ہا پر زبر ہے، تو اس زبر کی وجہ سے یہاں را مفخم ہوگی۔ قاعدہ نمبر 4، را ساکن ہو اور اس سے پہلے حرف پر ضمہ ہو، یعنی اس سے پہلے حرف پر پیش ہو، تو یہاں بھی را مفخم ہوگی، یعنی را پر ہوگی، جس کی مثال آپ سماعت فرما لیں، جیسے قرآنن۔ آپ غور کر لیں، را ساکن ہے اور اس سے پہلے قاف پر ضمہ ہے، یعنی پیش ہے، تو اس پیش کی وجہ سے یہاں را پر ہوگی۔ قرآنن، وذکر، وذکر میں آپ غور کر لیں، را ساکن اور اس سے پہلے کاف پر ضمہ ہے، تو یہاں بھی را پر ہوگی۔ یرزقون، یرزقون میں را ساکن ہے اور اس سے پہلے یا پر ضمہ ہے، یعنی یا مضموم ہے، تو اس وجہ سے یہاں بھی را پر ہوگی۔ قرآنا واذکر یرزقون۔ قاعدہ نمبر 5، را ساکن ہو اور اس سے پہلے بھی ساکن ہو اور اس سے پہلے حرف پر فتحہ ہو، جیسے والفجر، لیلۃ القدر، اذا یسر، وقف میں۔
یہاں والفجر را مکسور ہے، لیلۃ القدر یہاں بھی را مکسور ہے، اذا یسر یہاں بھی را مکسور ہے، لیکن وقف کی وجہ سے جب ہم یہاں وقف کریں گے تو وقف کی وجہ سے را ساکن ہوگی، تو اس لیے یہاں را ما قبل حرکت کی تابع ہے۔ تو آپ اس قاعدے پر غور کر لیں، را کی اپنی حرکت تو ختم ہو گئی، کیونکہ وقف میں حرکت جو ہے وہ ختم ہوتا ہے، اور جب یہ را ساکن ہو گئی تو اس سے پہلے ہم نے دیکھا تو جیم بھی ساکن ہے، تو جب را بھی ساکن ہو اور اس سے پہلے والا حرف بھی ساکن ہو تو پھر ہم تیسرے حرف کو دیکھیں گے کہ تیسرے حرف پر کیا حرکت ہے۔ اگر تیسرے حرف پر فتحہ ہو تو پھر وقف میں یہ را پر ہوگی، جس کی مثال ہے والفجر، والفجر را ساکن اس سے ما قبل، جیم ساکن اس سے ما قبل، فا پر فتحہ ہے یعنی زبر ہے، تو اس زبر کی وجہ سے ہم نے را کو یہاں وقف میں پر پڑھا۔ یہی صورتحال لیلۃ القدر، لیلۃ القدر میں را بھی ساکن ہو گئی وقف میں، اس سے پہلے ہم نے دیکھا تو دال بھی ساکن ہے، تو ہم نے تیسرے حرف کو دیکھا، تیسرا حرف قاف ہے اور قاف پر فتحہ ہے یعنی قاف مفتوح ہے، تو اس فتحے کی وجہ سے ہم نے وقف میں اس را کو پر پڑھا، لیلۃ القدر اذا یسر، اذا یسر۔ اب یہاں را ساکن، اس سے پہلے ہم نے دیکھا سین بھی ساکن، تو اس سے پہلے تیسرے حرف کو ہم نے دیکھا تو یا پر فتحہ ہے یعنی یا مفتوح ہے، تو اس لیے وقف میں ہم اس کو پر پڑھیں گے اذا یسر، لیکن یہ قاعدہ صرف وقف کا ہے۔ اب اگر ان کلمات پر آپ وصل کریں، دوسرے کلمے سے اس کو وصل کر کے پڑھیں گے تو پھر یہاں یہ جتنے بھی را مذکور ہوئی تو یہ را باریک ہوگی، جیسے والفجر ولیال عشر، اسی طرح لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر خیر، تو یہاں ہم نے را کا وصل کیا خیرن کے ساتھ، تو پھر یہاں ہم را جو ہے اپنی حرکت کے مطابق پڑھیں گے۔ اسی طرح اذا یسر والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر۔ تو یہ قاعدہ تھا را کے سکون جو عارضی سکون تھا وقف کی حالت میں۔ اب قاعدہ نمبر 6، قاعدہ نمبر 6 یہ ہے کہ را ساکن ہو اور اس سے پہلے بھی ساکن ہو اور اس سے پہلے حرف پر ضمہ ہو، جیسے الامور مع العسر، یہ بھی وقف کے ساتھ تعلق رکھتا ہے۔ اب آپ یہاں غور فرما لے تو الامور میں وقف میں را ساکن ہو گئی، اس سے پہلے ہم نے دیکھا تو وہ بھی ساکن ہے، تو تیسرے حرف کو ہم نے دیکھا تیسرا حرف جو ہے وہ میم ہے، اور میم جو ہے وہ مضموم ہے یعنی اس پر پیش ہے، تو اس پیش کی وجہ سے ہم نے اس کو پر پڑھا۔ مع العسر، مع العسر یہاں را ساکن ہو گئی وقف میں، اس سے پہلے سین جو ہے یہ بھی ساکن ہے، تو اس سے پہلے تیسرے حرف کو ہم نے دیکھا تو عین جو ہے وہ مضموم ہے، تو اس ضمہ کی وجہ سے وقف میں ہم نے اس کو پر پڑھا۔ تو میرے محترم بھائیوں، یہ را مفخم کے احوال تھے، اس میں را متحرک کے قواعد بھی بیان ہوئے اور را ساکن کی قواعد بھی بیان ہو گئی، ساتھ ہی اس کو اچھی طرح ذہن نشین کر لیں۔ اس کے بعد انشاءاللہ را مرقق کے احوال ہوں گے کہ کس حالت میں را باریک ہوگی۔